لیکن کھانا تو ڈیلی چاہیے، کھانا تو ڈیلی کنزیوم کرنا ہے، تو اس سے مانگو. اور خاص طور پر اگر کچھ خاص کھانے کو دل چاہتا ہے وہ بھی اس سے مانگو. نیوٹریشس چاہیے، ہولسم چاہیے، صحت مند چاہیے، کیونکہ ساری بیماریاں ہی کھانے سے پیدا ہوتی ہیں. تو کھانا یعنی کھانا مانگو صرف یہ نہیں کہ ہے نہیں، بلکہ اچھا کھانا مانگو تو اللہ تعالیٰ کھلائے گا. اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا. بعض اوقات انسان کو کوئی خاص چیز پہننے کو دل چاہتا ہے، مانگے اللہ سے، اللہ دے گا. اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں. تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا. کیوں اپنے اوپر بوجھ لیے پھرتے ہو؟ کتنے گناہ کر لیے، بہت لیٹ کر دیا، پتہ نہیں اب میری معافی ہوگی یا نہیں، اب میں کیا کروں؟ وہ معاف کر دے گا، مانگ کر تو دیکھو. اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگیں اور میں ہر ایک کو جو مجھ سے مانگ رہا ہے وہ سب کچھ دے دوں جو وہ مانگ رہا ہے، تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے کمی آتی، کچھ کمی نہیں. مانگو، اس کا تو کچھ نہیں بگڑتا، اس کا تو کچھ کم نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم دیا ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظ کا. تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، قریب پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں مانگنا ہو اللہ سے مانگو، جب تمہیں مانگنا ہو، کچھ بھی مانگنا ہو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد چاہیے اللہ سے مدد مانگو، کسی بھی طرح کی مدد. یعنی مدد صرف مالی مدد نہیں ہوتی، یا مدد صرف ان چیزوں کی نہیں ہوتی جو اوپر چاہیے، اوپر جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے. مدد تو ہمیں ہر کام میں چاہیے ہوتی. ہم کون سی لائن اختیار کریں، کون سا پیشہ اختیار کریں، کون سی جاب لیں، کون سی نہ لیں، کیا کریں کیا نہ کریں، فلان جگہ جانا ہے جائیں یا نہ جائیں، ہر معاملے میں. اور یہ جو ہمیں استخارہ سکھا دیا گیا تو یہ بھی تو یہی ہے. اور اس استخارے میں بھی آپ دیکھیے، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اس میں بھی آپ دیکھیں بیچ میں واسطہ نہیں رہا نا. تو ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے آپ میرا استخارہ کریں، آپ اپنے لیے خود ہی خیر مانگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے کہا، جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں، نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. کتنا بڑا توکل سکھاتی ہے یہ بات. کتنی کتنی فکریں، پریشانیاں دل سے اور دماغ سے بالکل آف لوڈ ہو جاتی. کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہم ڈرتے رہتے ہیں نا، کبھی فیوچر سے ڈرتے ہیں، کبھی لوگوں سے ڈرتے ہیں، کبھی کسی بیماری سے ڈرتے ہیں، کبھی بھوک فقر و فاقہ سے ڈرتے ہیں، کبھی اپنے اولاد کے بارے میں ڈر رہے ہوتے ہیں، فکر کر رہے ہوتے ہیں ان کا کیا بنے گا، ان کے ایمان کا کیا ہوگا، ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا، ان کے رہنے کا کیا. یہی فکریں تو ہیں ہماری جن میں ہم ڈوبے رہتے ہیں. اللہ نے ہمیں صرف ان فکروں کے لیے تھوڑی بھیجا ہے، ہمیں تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا. اللہ نے ہمیں بڑے کام کرنے کے لیے بھیجا. ہم نے آپ کو اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا کر بیمار کر لیا اور انہی کے اندر ہی گھومتے رہے اور انہی کی فکر کرتے رہے اور انہی کے بوجھ تلے دبے رہے. جبکہ ہمیں تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں تو انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، تمہیں تو اوروں کے لیے پیدا کیا گیا تھا کہ تم
خود بھی ہدایت پر اور انہیں بھی اللہ کی طرف بلاؤ، اور تم صرف اپنی ہی ذات میں کھو گئے، اور صرف اپنے ہی غم لے کر بیٹھ گئے، اور صرف اپنی ہی پریشانیوں میں دن رات رہے۔ ان سب چیزوں کو تو اللہ کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے، وہ ٹیک کیئر کرے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور وہ ضرور کرے گا۔ تم اوروں کی فکر کرو، اللہ تمہاری کرے گا۔ تو اس لیے ہمارے کرنے کا کام کیا؟ احفظ اللہ یحفظ کا، حفاظت چاہیے، تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، جو تمہیں کہا جا رہا ہے وہ پابندی سے کرو، باقی کام اللہ کا ہے۔ اور پھر احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جب تم اللہ کے بن جاؤ گے نا تو پھر اللہ کو بہت قریب پاؤ گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں۔ دعا انسان کو عزت دیتی ہے، جب انسان بندوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو ذلیل ہوتا ہے، اور جب اللہ سے مانگتا ہے دو ہاتھ اٹھا کے، بندوں کے سامنے تو ہم ایک ہاتھ پھیلاتے ہیں نا، اور اللہ کے سامنے دو ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور اس بندے کو دیتا ہے، نوازتا ہے اور عزت دیتا ہے، اپنی جناب سے دیتا ہے۔ اور جب بندوں سے مانگتے ہیں تو وہ کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، اور کبھی دے کے اذیت بھی دیتے ہیں، اور پھر احسان جتاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، بعض اوقات آپ کی انا کو مجروح کر دیتے ہیں، آپ کی عزت کو مجروح کر دیتے ہیں۔